لیکن اس میں ردیف قافیہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، میں ابھی آپ کو سنا نہیں رہی، میں نے یہ سب لکھی ہوئی ہیں. نظم مارہ میں ردیف قافیے کی پابندی نہیں ہوتی، بلکہ بغیر ردیف قافیے کی ایک ہی وزن میں، ایک ہی بحر میں جو آپ نے لیے پوری نظم لکھی جاتی ہے. تو یہ نظم مارہ نظموں کی جو مختلف اقسام ہیں ان میں ان کا تذکرہ ہوا. اور میرا خیال ہے کہ ہم تقریباً میں نے بہت وقت آپ سے لیا ہے آج. اور غزل پہ تو میں نے بات نہیں کی. اگر آپ کہیں گے تو میں غزل کے حوالے سے ایک چھوٹی سی کوئی غزل کے ایک دو شعر آپ کو سنا دیتی ہوں. اگر میرے جی بالکل، ایک غزل میں آپ کو سنا دیتی ہوں اور اس کے بعد میں اختتام کرتی ہوں، کیونکہ بہت لمبا پروگرام ہو گیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ میں نے صرف نظموں پر ہی کام کیا ہے، بلکہ غزل کی بھی میری 2000 صفحات ہی کی کلیات آئی ہے. بلکہ ایک کلیات نہیں، دوسری کلیات بھی حرف نا تمام، اس میں نظم بھی ہیں، غزلیں بھی ہیں. 3 کلیات میری آئی ہیں شاعری کے حوالے سے. تو غزلیات پہ میں ایک غزل آپ کو سنا دیتی ہوں. میرے غزلیات کے مختلف موڈ ہیں. میرا نارملی موڈ جو ہے وہ میں اصلاحی اور فلاحی کلام لکھتی ہوں. لیکن جنرل شاعری بھی ہوتی ہے جو تہ درتہ شاعری ہے، اور جو شاعری کا ایک نغمیت ہوتی ہے، ایک خاص شاعری کا ایک انداز ہے جو غزل کا، وہ بھی ہوتا ہے. اور رومانی شاعری بھی لکھی جاتی ہے، وہ بھی میں نے لکھی ہے. تو جی سکتے تھے ہم کوئی بھی نقصان اٹھا کر، جی سکتے تھے ہم کوئی بھی نقصان اٹھا کر، اب مر سے گئے آپ کا احسان اٹھا کر. جی سکتے تھے ہم کوئی بھی نقصان اٹھا کر، اب مر سے گئے آپ کا احسان اٹھا کر. اجلت میں کہاں دوڑتے جاتے ہیں سبھی لوگ، کاندھوں پہ کوئی قیمتی سامان اٹھا کر. لو میں بھی زمیں زاد ہوں دیکھو میرا شجرا، لو میں بھی زمیں زاد ہوں دیکھو میرا شجرا، لائی ہوں یہ افلاک سے پہچان اٹھا کر. یہ سچ ہے کہ انصاف کرے گا وہ سنا ہے، یہ سچ ہے کہ انصاف کرے گا وہ سنا ہے. آیا ہے کوئی شہر میں میزان اٹھا کر، اب اس کے مقابل میں کھڑی ہونے لگی ہوں، پھرتا ہے بڑا میر کا دیوان اٹھا کر. اب اس کے مقابل میں کھڑی ہونے لگی ہوں، پھرتا ہے بڑا میر کا دیوان اٹھا کر. لائی ہوں گرا اس پہ لگانی ہے تجھے اب، مصرع میں تیرے واسطے آسان اٹھا کر. ایک روز وہ آئے گا میرے پاس پلٹ کر، زندہ ہوں میں زیبی یہی امکان اٹھا کر. اور زیادہ تر تو میرا جو کلام ہے وہ الگ ہی انداز کا ہوتا ہے. جیسے میں مختلف کلام اپنے لکھتی ہوں. ایک چھوٹا سا وہ بھی ایک آپ کو نمونہ سنا دیتی ہوں. خدا اب انسان آدمی کو بنا لیا ہے کہ اپنی توقیر و مرتبہ خود گرا لیا ہے. خدا اب انسان آدمی کو بنا لیا ہے کہ اپنی توقیر و مرتبہ خود گھٹا لیا ہے. حقوق کیا اور کیا فرائض ہیں کون جانے، بشکل خیرات محنتوں کا صلہ لیا ہے. حقوق کیا اور کیا فرائض ہیں کون جانے، بشکل خیرات محنتوں کا صلہ لیا ہے. زبان ہوتی ہے جبر کے موسموں میں گمسم، کہ ظلم سے ہاتھ ظالموں نے ملا لیا ہے. یہ آدمی بھوک و تشنگی سے ہوا ہے بے بس، کہ اس نے پیروں پہ جرم کے سر جھکا لیا ہے. نہیں ہے مشکل کوئی بھی اس کی نظر میں مشکل، وہ جس نے سینے میں ماں کا چہرہ چھپا لیا ہے. نہیں ہے مشکل کوئی بھی اس کی نظر میں مشکل، وہ جس نے سینے میں ماں کا چہرہ چھپا لیا ہے. غضب یہی تھا کہ دوست کے ہاتھ میں تھا خنجر، مگر وہ قاتل تھا جس نے بڑھ کر بچا لیا ہے. غضب یہی تھا کہ دوست کے ہاتھ میں تھا خنجر، مگر وہ قاتل تھا جس نے بڑھ کر بچا لیا ہے. جو باپ غصے میں گالیاں دے رہا ہے ماں کو، جو باپ غصے میں گالیاں دے رہا ہے ماں کو، نظر میں بچوں کی خود کو اس نے گرا لیا ہے. جو باپ غصے میں گالیاں دے رہا ہے ماں کو، نظر میں بچوں کی خود کو اس نے گرا لیا ہے. کسک سی ہوتی ہے دل میں جب میں یہ دیکھتی ہوں، کسی کا حق تھا مگر کسی نے چرا لیا ہے. جو پیار کرتے ہیں جانتے ہیں یہ بات زیبی، صلہ کسی نے دیا ہے کیا اور کیا لیا ہے. خدا اب انسان آدمی کو بنا لیا ہے کہ اپنی توقیر و مرتبہ خود گھٹا لیا ہے. تو بس یہ میں نے آپ کو غزل کا بھی ایک رنگ اپنا دکھایا کہ غزل میں کس انداز سے میرے غزل میں موضوعات ہوتے ہیں. تو حارث صاحب کی میں بہت شکر گزار ہوں. اور سب سے زیادہ گلوبل آپ کا ایسوسیشن اٹلی اور محمد نواز گلیانہ صاحب کی بہت شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں نظم کی ان اصناف پر بھی بات کر سکوں جو اس سے پہلے میں جن اصناف کے بارے میں نے کبھی بات نہیں کی. اور کیونکہ وقت کم ہوتا تھا اور ہم ان کا تذکرہ ہی نہیں کر پاتے تھے، بات ہی نہیں کر پاتی تھی. میں مختصر کچھ چند نظموں کے اصناف پہ بات کر لیا کرتی تھی اور سنا دیا کرتی تھی.
تو آج یہ موقع مجھے گلوبل رائٹر ایسوسیشن نے مہیا کیا کہ آج میں نے اپنی 70 اصناف میں سے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اصناف اور جو بڑی اصناف تھیں ان کا بھی میں تذکرہ کر سکوں، اور تھوڑا تھوڑا ہی صحیح لیکن میں ان ساری اصناف کے بارے میں بتا سکوں جن پر میں نے شاعری کی ہے اور جن کی تکنیک پر میں نے مضامین بھی لکھے ہیں۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں گلوبل رائٹر ایسوسیشن کی، اور سب سے زیادہ حارث دھنیال آپ کی میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے جن حالات میں میرا یہ انٹرویو کیا ہے، آپ کی علیل ہے، آپ اس وقت کافی طبیعت آپ کی خراب ہے، اور آج آپ کی خالہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، ان کے لیے میری بہت سی دعائیں، اللہ تعالیٰ ان کو دعائیں مغفرت ان کے لیے، ان اللہ و انا الیہ راجعون، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات بلند کرے اور ان کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ آپ نے جس ہمت اور حوصلے کے ساتھ ان سارے صدمات کو برداشت کرتے ہوئے وقت کی اپنی زبان کی پابندی کا خیال رکھا، اور آپ نے آج مجھ سے یہ انٹرویو کیا، اس کی میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ میں آپ کے ساتھ کافی عرصے سے ہوں، اور میں نے آپ کے اندر جو 2 خوبیاں دیکھی ہیں میں ان کا ذکر یہاں ضرور کرنا چاہوں گی کہ آپ میں جو سب سے بڑی دنیا میں انسان میں خوبی ہونی چاہیے، وہ دونوں خوبیاں میں نے آپ کے اندر پائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر جو ہے مستحکم رکھے اور آپ اس پر عمل کرتے رہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ بہت محنتی ہیں، آپ نے کبھی محنت سے جی نہیں چرایا۔ 50-60 مشاعروں کا انعقاد کرنا، آن لائن مشاعروں کا، جس کے بینر بھی آپ خود بناتے تھے اور مشاعروں کو آن لائن منعقد بھی آپ خود کرتے تھے، اور ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں تھے، ہمارے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا۔ ہم نے یہ پروگرام خود سے کیے اور دنیا بھر کے شعراء کو ایک مرکز پر لے کر آئے، ایک محور پر لے کر آئے، اور اس میں صرف آپ میرے ساتھ تھے اور میں آپ کے ساتھ تھی، اور ہم دونوں نے یہ پروگرام کیے۔ اس کے علاوہ آپ وعدے کے پابند ہیں، آپ وقت کے پابند ہیں، آپ جس سے جو وعدہ کرتے ہیں اس کی وعدہ خلافی نہیں کرتے، اور دوسری بات یہ کہ آپ اپنے بڑوں کی عزت کرتے ہیں، کوئی کچھ بھی کہہ دے۔ میں نے یہ بھی آپ کے اندر دیکھا ہے، بڑے بڑے لوگ یہاں پر دل توڑتے ہیں، بہت سی ناانصافیاں کرتے ہیں جو زندگی میں ہوتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے، لیکن آپ نے بہت صبر و استقلال کے ساتھ ان سب چیزوں کو برداشت کرتے ہیں، اور صرف محنت کی راہ کو اپنائے ہوئے آپ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی میں یہی کامیابیاں آپ کو بہت بڑے مرتبے اور مقام تک لے کر جائیں گی، اور ہمارے بعد ہم آنے والی نسلوں میں آپ جیسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے تو یقیناً اردو ادب بھی زندہ ہے، اور زندگی کی دوسری راہوں پر بھی آپ جس جگہ بھی جائیں، جس فیلڈ میں بھی جائیں، جس شعبے میں بھی جائیں، وہاں کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ تو میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں آپ سب لوگوں کا، اور مجھے اجازت دیجیے گا، جو بھی کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں آپ کہیے گا۔